أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام اور ایمان کا مفہوم۔ ناظرین کرام، اسلام کے متعلق ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ یاد رہے کہ اسلام در حقیقت چند اہم چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور وہ چیزیں یہ ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، آداب معاشرت، پاک باطنی اور اخلاق ظاہری۔ یہ مذکورہ باتیں دین و اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، یعنی اسلام ہر مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس عبادت ہو، معصیت نہ ہو، عاجزی ہو، خود پسندی نہ ہو، اخلاص ہو، بدنیتی نہ ہو، قناعت ہو، ناشکری نہ ہو، صبر ہو، بے صبری نہ ہو، خدا کا ڈر ہو، نہ ڈر نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ اگر یہ چند اہم چیزیں کسی مسلمان میں نہ پائی جائیں اور وہ اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرے تو گویا اس کا دعویٰ ایمان بے جان اور کھوکھلا ہے۔ اس کھوکھلے ایمان کے ساتھ دعویٰ ایمان عند اللہ نہ کوئی قدر و اعتبار کی چیز ہے، اور نہ ہی میزان عدل میں اس کا کوئی وزن ہو سکتا ہے۔ جس طرح بغیر سر کے انسان کی کوئی قدر نہیں، اسی طرح بغیر ان مذکورہ اہم باتوں کے محض ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔ اس موجودہ دور کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان مذکورہ اہم چیزوں میں سے کسی نے کسی کو اور کسی نے کسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ کسی نے اعمال کو چھوڑا تو کسی نے اخلاص کو چھوڑا، کسی نے اخلاق کو چھوڑا تو کسی نے معاشرت کے حقوق کو چھوڑا۔ اسی طرح مسلمان اپنی معاشرت اور اسلامی اخلاق و ہدایت کو چھوڑ کر غیر قوموں کی معاشرت اور گندے اطوار اور باطل رواج کو اختیار کر کے اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے، اور ایمان کی تقویت اور رحمت کی دولت سے محروم ہو گیا ہے۔ اور بعض مسلمانوں نے تو اسلام کو ایک مستقل تجارت اور دنیا کا سودا سمجھ لیا ہے کہ اسلامی اخلاق و تہذیب کو چھوڑ کر ظاہری اخلاق اور رسمی تعریف اور نمائش عبادت کو اپنا رکھا ہے۔ اسلام سے جہاں اس کی دنیاوی مطلب نکلتے ہیں وہاں اسلام کا نام لیتا ہے، جبکہ حقیقی معنی میں مسلمان تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اخلاق درست ہوں، نیت نیک ہو، اعمال شرک و بدعت اور معصیت سے صاف ہوں، اور دل تمام غلط باتوں اور بری نیتوں سے پاک ہو۔ یقیناً ایمان ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جو آدمی کو بغیر کسی ہتھیار کے ہتھیار والا بنا دیتا ہے، اور انسانوں کو انسانوں سے گزار کر خدا تک ملا دیتا ہے۔